تو عبادات میں لذت کیسے ملے اور اس کی کیا اہمیت زندگی میں ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ عبادت کیا ہے پہلے یہ سمجھیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والعبادۃ فی اللغۃ من الذلہ، لغت میں عبادت ذلت اور پستی کو کہتے ہیں۔ پستی، ہیوملٹی، نیچے آنا، ذلیل ہونا، ذلت۔ یقال طریق معبد وبعیر معبد ای مذلل، کہتے ہیں یوں کہا جاتا ہے عربی زبان میں طریق معبد، بعیر معبد، معبد عبادت سے لفظ بنا ہوا ہے، پست راستہ اور فرما بردار اونٹ، جو مذلل ہو یعنی سرکشی چھوڑ چکا ہو، تابع ہو جائے، جھک جائے، مالک کے آگے ہتھیار ڈال دے، پھر اب اس کی نکیل پکڑ کے جہاں لے جائیں گے جائے گا۔ اس نے اپنی سرکشی چھوڑ دی، منمانی چھوڑ دی، اب وہ کیا ہو گیا؟ جھک گیا، تابع ہو گیا، سرنڈر کر دیا اس نے، وہ اپنے مالک کے آگے ذلیل ہو گیا، اس کی برابری نہیں، چھوٹا، تابع، چھوٹا ہو گیا۔ وفی الشرع عبارۃ عما یجمع کمال المحبت والخضوع والخوف، اور کہتے ہیں شریعت میں عبادت کہتے ہیں تین چیزوں کے اجتماع اور ان کے کمال کو، تین چیزیں جمع ہو جائیں کامل طور پر، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور عبادت اپنی اصل میں کیفیت ہے، اپنے اظہار میں عمل ہے۔ عبادت اپنی اصل میں وہ قلبی عمل ہے، پھر باقی اعمال اس کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن اصل اس کی اصل کیا ہے؟ کہتے ہیں وفی الشرع عبارۃ عما یجمع، شریعت میں عبادت کہتے ہیں اس چیز کو جو جمع کرے تین چیزوں کو، کیا؟ کمال المحبت والخضوع والخوف، تین چیزیں۔ نمبر ایک کمال محبت، محبت کامل محبت، ایسی محبت جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ دو والخضوع، خضع جھکاؤ، تواضع، ہیوملٹی، اپنے آپ کو جھکانا، کمال درجے کا جھکاؤ ہو، ادب اور تعظیم۔ تین والخوف، ڈر، کامل درجے میں اللہ سے محبت، کامل درجے کی اللہ تعالیٰ سے کامل درجے کا خوف، اور تین اللہ تعالیٰ کی کامل درجے میں تعظیم، عظمت کا احساس۔ یہ تین چیزیں جب جمع ہو جائیں اس کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کی اصل یہ ہے کمال محبت، کمال خوف اور کمال خضوع، کمال تعظیم، خشوع، پستی اللہ کے آگے۔ تو اللہ سے محبت کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منعم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اس لیے کہ وہ شدید العقاب ہے، ذو انتقام ہے، وہ سزا دینے والا ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور اللہ کی تعظیم کریں، اللہ بہت اونچا ہے، سبح اسم ربک الاعلی، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ سب سے اونچا ہے، وہ خوبیوں والا ہے، اس کے لیے بڑائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی محبت، اس کا خوف اور اس کی تعظیم، اس کے آگے اپنے آپ کو جھکانا، ان تین چیزوں کو اگر کیفیات کو، قلبی اعمال کو جمع کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اگر یہ دل میں نہیں ہے تو اب آپ سوچیے نتیجہ کیا نکلا؟ آدمی کی عبادت نہیں ہے، اس کی عبادت میں وہ بات نہیں ہے، اس کی عبادت رسم بن چکی ہے، اس کی عبادت کیا ہے؟ وہ مراسم عبودیت ادا کر رہا ہے، لیکن واقعی عبودیت سے محروم ہو چکا ہے۔ بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بات کہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے استعانت کرتے ہیں۔